آج ہم ایک ایسے معاملے کی تہ میں جا رہے ہیں جہاں ایک ریاست کی وزیر اعلیٰ اپنا کالا کوٹ پہن کر ملک کی سب سے بڑی عدالت میں خود بحث کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ کوئی فلمی سین نہیں، یہ ہندوستان کی سیاست کی ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ آخر ووٹر لسٹوں کی ایک عام سی نظر ثانی کا معاملہ اتنا ذاتی، اتنا بڑا اور اتنا دھماکہ خیز کیسے بن گیا؟ ایسا کہ ملک کا الیکشن کمیشن اور ایک پوری ریاستی حکومت آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی ہیں۔ اور یہ لڑائی صرف پریس کانفرنسوں تک، مطلب بیانات تک محدود نہیں رہی۔ جی نہیں، یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی اور الیکشن کمیشن کے درمیان تنازع اس نہج پر ہے جہاں جمہوریت کے بنیادی اصولوں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس پورے معاملے کو کھول کر سمجھیں۔ یہ اسپیشل انٹینسو ریویژن یا SIR آخر ہے کیا بلا؟ ترنمول کانگریس اس کی اتنی مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ اور سب سے اہم بات، اس سب کا ہماری جمہوریت اور ہمارے ووٹ کے حق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سارا ہنگامہ ایک لفظ کے گرد گھوم رہا ہے، SIR یعنی اسپیشل انٹینسو ریویژن۔ یہ سننے میں تو بڑا سرکاری اور بورنگ سا لگتا ہے، لیکن اسی نے آگ لگا رکھی ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً انتخابی فہرستوں یعنی ووٹر لسٹوں کو اپ ڈیٹ کرتا رہے۔ صحیح۔ نئے ووٹرز کو شامل کرنا، جو لوگ وفات پا گئے یا کہیں اور منتقل ہو گئے ان کے نام ہٹانا، غلطیاں درست کرنا، یہ سب ایک معمول کا عمل ہے۔ اچھا۔ لیکن اسپیشل انٹینسو ریویژن معمول سے ہٹ کریں۔ انٹینسو یعنی گہرا اور شدید۔ اس کا مطلب ہے کہ کمیشن زیادہ، آپ کہہ لیں کہ جارحانہ انداز میں لسٹ کی چھان بین کر رہا ہے۔ ایک منٹ، یہاں مجھے روکیں۔ اسپیشل ریویژن اور اسپیشل انٹینسو ریویژن میں آخر فرق کیا ہے؟ جی، مطلب اگر میں بنگال کا ایک عام ووٹر ہوں تو میرے لیے اس انٹینسو لفظ کا کیا مطلب ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کے اہلکار گھر گھر آ کر پوچھ گچھ کر رہے ہیں یا کوئی نیا سافٹ ویئر استعمال ہو رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اسپیشل ریویژن یا SR عام طور پر انتخابات سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے نئے 18 سال کے نوجوانوں کو رجسٹر کرنا اور جو لوگ درخواست دیں ان کی تفصیلات ٹھیک کرنا۔ لیکن انٹینسو ریویژن یا SIR میں الیکشن کمیشن خود اپنے طور پر لاکھوں ووٹرز کے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے، اکثر کمپیوٹر الگوریدم کی مدد سے، تاکہ وہ منطقی تضادات یا لاجیکل ڈسکرپنسیز تلاش کر سکے۔ اچھا۔ اور یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا، تو ترنمول کانگریس کا بنیادی اعتراض اسی انٹینسو پہلو پر ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ اس عمل کے ذریعے حقیقی ووٹرز کے نام کاٹے جا رہے ہیں۔ جی، ان کا الزام ہے کہ یہ عمل غیر شفاف ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ کن اصولوں کے تحت لوگوں کو نوٹس بھیجے جا رہے ہیں۔ وہ اسے جلد بازی میں اور غیر آئینی قرار دے رہی ہیں۔ لیکن ان کا سب سے بڑا اعتراض اس کے دائرہ کار اور وقت پر ہے۔ ممتا بینرجی نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ شدید نظر ثانی صرف اپوزیشن کی حکومت والی ریاستوں مغربی بنگال، تمل ناڈو اور کیرلا میں ہی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تو واقعی ایک اہم نکتہ ہے، خاص طور پر جبکہ BJP کی حکومت والی ریاست آسام میں بھی انتخابات ہونے والے ہیں۔ بالکل۔ لیکن وہاں صرف ایک عام اسپیشل ریویژن ہو رہا ہے، انٹینسو ریویژن نہیں۔ بالکل۔ اپوزیشن اسے محض اتفاق نہیں مانتی، ان کے لیے یہ ایک سیاسی چال ہے۔ اچھا۔ ان کا موقف ہے کہ یہ جان بوجھ کر ان ریاستوں میں کیا جا رہا ہے جہاں BJP اقتدار میں نہیں ہے، تاکہ ان کے ووٹر بیس کو پریشان کیا جا سکے اور انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالی جا سکے۔ لیکن کیا الیکشن کمیشن کا یہ فرض نہیں کہ وہ ووٹر لسٹ کو صاف ستھرا رکھے؟ ہو سکتا ہے کہ انٹینسو ریویژن جعلی ووٹرز کو ہٹانے کے لیے ضروری ہو۔ کیا اس دلیل میں کوئی وزن نہیں؟ یقیناً وزن ہے، اور الیکشن کمیشن کا موقف بھی یہی ہے کہ وہ صرف اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف ایک صاف اور شفاف ووٹر لسٹ تیار کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن تنازع نیت پر نہیں بلکہ طریقے پر ہے۔ جب آپ لاکھوں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نوٹس بھیجنا شروع کر دیتے ہیں تو صفائی کا یہ عمل
ایک طرح کی ہراسانی بن جاتا ہے. خاص طور پر غریب اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. جی، جن کے پاس ہر وقت کاغذات پورے نہیں ہوتے. تو یہ صرف ایک انتظامی اختلاف نہیں رہا بلکہ ایک کھلی سیاسی جنگ بن گیا. ترنمول کانگریس نے تو چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے مواخذے یعنی امپیچمنٹ تک کی بات کر دی ہے. یہ تو بہت ہی سنگین الزام ہے. بہت سنگین. اور یہ صرف بیان بازی نہیں تھی. ذرائع بتاتے ہیں کہ ممتا بینرجی کی الیکشن کمشنرز کے ساتھ دلی میں ایک میٹنگ ہوئی جو بے حد کشیدہ تھی. اچھا. رپورٹس کے مطابق وہ اتنی ناراض ہوئیں کہ میز پر ہاتھ مار کر میٹنگ سے باہر آ گئیں. واہ، یعنی یہ کوئی ٹھنڈے دماغ سے ہونے والی سفارتی میٹنگ نہیں تھی، یہ تو سیدھی ٹکر تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرف جذبات کتنے شدید ہیں. جی، اور اس ٹکر کے بعد لڑائی بند کمرے سے نکل کر سڑک پر آ گئی. ممتا بینرجی نے دلی میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں وہ مغربی بنگال سے کچھ ایسے لوگوں کو بھی لائیں جنہیں وہ SIR کا متاثرین کہہ رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ چند لوگ ان لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جنہیں اس عمل کی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا سیاسی قدم تھا، معاملے کو ایک انسانی چہرہ دینا. تو ان متاثرین کی اصل شکایت کیا تھی؟ یہ لاجیکل ڈسکریپنسیز یا منطقی تضادات آخر ہیں کیا چیز؟ کیا کسی کا نام غلط لکھا تھا یا عمر؟ یہ اس سے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. مثلاً کسی کے والد کا نام ایک دستاویز میں رحمان لکھا ہے اور دوسری میں رحمان. اچھا، صرف اسپیلنگ کا فرق؟ جی. یا کسی کی عمر کے حساب میں 1-2 سال کا فرق آ رہا ہے. الیکشن کمیشن کا سافٹ ویئر ایسی چیزوں کو پکڑ کر فوراً نوٹس جاری کر دیتا ہے. اب ایک عام دیہاتی یا مزدور کے لیے جس کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے، اس نوٹس کا جواب دینا، سرکاری دفتروں کے چکر لگانا اور اپنی دہائیوں پرانی شہریت کو ثابت کرنا ایک ڈراؤنے خواب جیسا ہے. یہ بات تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ معمولی ہجے کی غلطی پر کسی کا ووٹ کا حق خطرے میں پڑ سکتا ہے. کیا ہمارا سسٹم اتنا کمزور اور بے لچک ہے؟ یہی ترنمول کانگریس کا بنیادی نقطہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ آپ ووٹر لسٹ کی صفائی کے نام پر لاکھوں غریب شہریوں کے لیے ووٹ ڈالنا ہی ناممکن بنا رہے ہیں. اور ہندوستان میں ووٹر لسٹ سے نام کٹنا صرف ایک ووٹ کا نقصان نہیں، یہ اکثر شہریت کے ثبوت کا بھی بحران بن جاتا ہے. صحیح. تو جب سیاسی محاذ آرائی اور عوامی دباؤ سے بات نہیں بنی تو معاملہ عدالت پہنچا. سپریم کورٹ کا اس میں کیا کردار رہا ہے؟ سپریم کورٹ کا کردار بہت اہم ہے. ذرائع کے مطابق عدالت اس معاملے میں پہلے ہی ایک بار مداخلت کر چکی ہے. اچھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عدالت نے خود ووٹرز کو درپیش تناؤ اور دباؤ کا ذکر کیا. عدالت نے تسلیم کیا کہ تقریباً 1,25,00,000 نوٹس جاری کیے گئے تھے، جو ایک بہت بڑی تعداد ہے. 1,25,00,000 یہ تو ایک چھوٹے ملک کی آبادی کے برابر ہے. تو کیا عدالت نے صرف تشویش کا اظہار کیا یا کوئی ٹھوس قدم بھی اٹھایا؟ نہیں، انہوں نے ٹھوس ہدایات جاری کی. عدالت نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ اس عمل کو زیادہ شفاف اور ووٹرز دوست بنایا جائے. جیسے کہ؟ مثلاً ووٹرز کو مناسب وقت اور اطلاع دی جائے، ثبوت جمع کروانے یا سماعت کے لیے مقامات کو پنچایت اور بلاک کی سطح پر لایا جائے تاکہ لوگوں کو شہروں کے چکر نہ لگانے پڑیں. یہ تو ایک اچھا قدم تھا. جی، عدالت نے یہاں تک کہا کہ ووٹر کی مدد کے لیے کوئی نمائندہ، چاہے وہ کوئی رشتہ دار ہو یا کسی سیاسی پارٹی کا بوتھ ایجنٹ، ان کے ساتھ جا سکتا ہے. تو عدالت نے ایک طرح سے بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی. عمل کو روکا نہیں لیکن اسے آسان بنانے کی کوشش کی. بالکل. لیکن لگتا ہے ممتا بینرجی اس سے مطمئن نہیں ہوئی. بالکل نہیں. ان ہدایات کے باوجود انہیں لگا کہ مسئلہ جڑ سے ختم نہیں ہوا، اسی لیے انہوں نے اب ایک نئی اور زیادہ سخت درخواست دائر کی ہے. اچھا، اور اس میں کیا ہے؟ اس میں ان کے مطالبات بہت بڑے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ SIR سے متعلق تمام احکامات کو ہی منسوخ کر دیا جائے. 2026 کے اسمبلی انتخابات پرانی یعنی 2025 کی ووٹر لسٹ کی بنیاد پر کرائے جائیں. مطلب اس پورے عمل کو ہی ختم کر دیا جائے؟ جی، اور آدھار کارڈ کو شناختی ثبوت کے طور پر بغیر کسی اضافی دستاویز کے قبول کیا جائے. یعنی وہ اس پورے عمل کو ہی ختم کروانا چاہتی ہیں. اور یہ ہمیں واپس وہیں لے آتا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اس غیر معمولی بلکہ شاید تاریخی اقدام پر کہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ جو خود ایک وکیل بھی ہیں
अपना मुकदमा खुद लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होना चाहती हैं। जी, ये कोई अफवाह नहीं है। ज़राए तस्दीक करते हैं कि उन्होंने ज़ाती तौर पर पेश होकर बहस करने की इजाज़त के लिए बाकायदा दरखास्त दी है और उनके नाम पर अदालत में दाखिले का गेट पास तक जारी हो चुका है। वाकई? जी। ये इस बात का सबूत है कि वो इस मामले को किस कदर संजीदगी और ज़ाती तौर पर ले रही हैं। क्या हिंदुस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ है कि कोई मौजूदा वजीर आला सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस करने खड़ा हुआ हो, वो भी इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे के खिलाफ? मेरी मालूमात के मुताबिक ये अपनी नौयत का पहला वाकया हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा, आप कहने के, सांकेतिक कदम है। ये इस कानूनी जंग को एक सियासी और जाती जहद देता है। वो अदालत को ये पैगाम दे रही हैं कि ये सिर्फ उनकी पार्टी का नहीं बल्कि उनका जाती और उनके अवाम का मसला है। उन्होंने अपनी दरखास्त में कोई वजह बताई है कि वो ये गैर मामूली कदम क्यों उठा रही हैं? एक वजीर आला के पास तो मुल्क के बेहतरीन वकीलों की फौज होती है। उन्होंने अपनी दरखास्त में यही कहा है कि वो मगरबी बंगाल के अवाम को दरपेश ज़मीनी हकायक से सबसे ज्यादा वाकिफ हैं। उनका मौक़िफ़ है कि कोई और वकील उन लाखों लोगों के दर्द और परेशानी को उस तरह बयान नहीं कर सकता जिस तरह वो खुद कर सकती हैं। अच्छा। वो कह रही हैं कि उनकी ज़ाती मौजूदगी अदालत को एक मौसर और मुनसिफाना फैसले तक पहुंचने में मदद देगी। वो एक वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक अवामी नुमाइंदे के तौर पर, जो ज़मीनी सच्चाई जानता है, अदालत के सामने हक़ाइक़ रखना चाहती हैं। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करें, इंतखाबी फहरस्तों की सफाई का एक तकनीकी अमल, सियासी इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात से होता हुआ एक बड़ी अवामी मुहिम, और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी कानूनी जंग की शक्ल इख्तियार कर गई है जिसकी क़यादत एक रियासत की वज़ीर आला खुद एक वकील का चोगा पहनकर करने को तैयार है। बिल्कुल। और ये मामला अब सिर्फ मगरबी बंगाल या वोटर लिस्टों का नहीं रहा, ये वफाकियत के ढांचे यानी मरकज और रियासतों के ताल्लुकात पर सवाल उठाता है। ये इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारों की गैर जानिबदारी और खुद मुख्तारी पर बहस छिड़ता है, और सबसे बढ़कर ये हर शहरी के वोट डालने के बुनियादी हक की नज़ाकत को सामने लाता है कि वो कितना आसानी से खतरे में पड़ सकता है। और ये हमें एक बहुत अहम सोच पर छोड़ जाता है। जब एक जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत का सरबराह खुद उस इंतखाबी अमल को जिससे वो खुद मुंतखब होकर आया है नाक़िस और जानिबदार समझने लगे, तो उसका क्या मतलब है? जी। सियासी जमातों और उन इदारों के दरमियान एतमाद की डोर कितनी कमज़ोर हो चुकी है जिन्हें खेल का गैर जानिबदार एम्पायर समझा जाता है, ख़ास तौर पर जब एक वज़ीर आला को इंसाफ के लिए खुद वकील बनकर अदालत में खड़ा होना ज़रूरी लगे। ये सवाल सिर्फ इस केस का नहीं बल्कि हमारी पूरी जमहूरी इमारत की बुनियादों से मुतल्लिक है।